الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اصل میں مغرب کے بعد کے بیٹھے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ چلیں جی، اللہ اچھی بات ہے، آپ نہیں تھکے تو ایک بار ذرا محبت کے، آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ چیخ کے پڑھیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے آپ محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ کوشش کیجئے گا کہ پنکھے کو نہ دیکھیں، آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے گا دیوار کو نہ دیکھیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ تو آپ ویسے درود پڑھ رہے ہیں نا، امام غزالی نے لکھا ہے جب دوران نماز آپ التحیات میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں نا، اس وقت بھی آپ اپنی توجہ حضور کی جانب کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ نماز میں بھی جب آپ حضور کی بارگاہ میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بزرگ فرماتے تب بھی حضور کی جانب توجہ کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ تو ویسے ہی نماز سے باہر ہیں، تو کوشش کرنا ہے جی ادھر ادھر نہ دیکھنا، بلکہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب توجہ رکھنا۔ علماء بیٹھی ہیں، آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھ دیں گے نا ہو تو پھر بھی جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ محبت سے پڑھیں گے پھر جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں حضرت جی، یہ میری بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی؟ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا ہے بڑا پریشان، کو وظیفہ بتائیں، آپ نے فرمایا بھائی سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی، 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے جی جو پریشان ہوتا ہے وہ تو کوئی دروازہ نہیں نہ چھوڑتا، تو ظاہر ہے اس نے بھی نہیں چھوڑا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، جہاں جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا، اس نے بھی پڑھا تھا، تو ظاہر ہے نہیں ہوا تو آپ کے پاس آیا نہیں، تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں تو کئی 1000 بار پڑھ چھڑیا تو کھ نہیں ہوا، تو 100 بار نہ کی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھ ہی آیا، میں تینوں کرنے لو کہن ڈیا تھا، ہیں پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم استغفر اللہ بھی بدماشوں والی پڑھتے ہیں، آپ کو وہی بدماشوں والی استغفر اللہ کے میں، ہاں جی ہم اس طرح استغفر اللہ استغفر، وہی کیڑی استغفر اللہ اس طرح ہوتی ہے استغفر اللہ، تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی انداز بھی تو معافی والا بنانا ہے، ہاں جی اس طرح جیسے ہم اس طرح تو نہیں ہوتی جی، تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، انداز بھی تو معافی والا کرنا۔ ہمارے پاس بیویاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، جی بڑی پریشانی ہے جی، جو بھائی بڑوں سے آیا ہم نے تو وہ دینا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بھائی بہن جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگلے جمعے بہن ہوری پھر بوڑی ہوندی ہے، یعنی حضرت جی کھ نہیں ہویا، تو میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بہن جی تسی کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے تے گپا مار دیں پڑے، کو کوشش کروں ایک باری حضرت یونس علیہ السلام اور پڑھن دی ہے، بھئی اس طرح تو نہیں ہوتا، جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنی پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں ہے، کیا کان میں رکھنے سے آرام آتا ہے؟ کھانے سے آرام آتا ہے، ادھر بھی کچھ ہے بھائی، تو جو پڑھ رہا ہے کم از کم خود پہ تاری تو کرنا ہے، تو اگر حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہا ہے تو توجہ بھی تو انہیں کی جانب کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے توجہ کریں؟ اب آگے دیکھیں تو دیوار ہے، چلو میں انشاءاللہ کبھی کو موقع ملے گا کوئی اس طرح کی محفل ہوئی جس میں روحانیت ہوئی تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا، لیکن ابھی میں اس پہ کر دیتا ہوں، بھائی میں نے مان لیا کہ دیوار ہے،
لیکن کہ تو بھی میں مان لے کہ یہ تیرے لیے دیوار ہے, یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے. ہاں تو انہیں نہیں دیکھ رہا, وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, اللہ جل شانہ نے محبوب کی نگاہ مبارکہ کو بڑی وسعت دی ہے حضرت. یہاں تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا جی. اس لیے اب کوشش فرمایا کریں جب درود پاک پڑھیں نا تو محبت سے پڑھا کریں. وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا گونگنا تو مٹی چڑھنا نہ پڑے کرو, اور 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یار, کم از کم وہ تو دل سے پڑھ دیا کرو. تم خود اس کی بہاریں دیکھو گے جی. میں جی پیچھے بڑا کچھ میں آپ کہیں نا جی کوئی کتاب سے بات نہیں کرنی, اے جو سڑکوں دے ویکھ دے صرف جو ہی سنا چھوڑو. میں الحمدللہ میں فجر تک بول سکتا ہوں, عشاء پڑھ کے پھر شروع ہو جائیں گے. کتابوں سے نہیں, میں سارا دن اتنا سیکھتا ہوں. لیکن میرے پاس غیبی سی ڈائری میں اس پہ نوٹ کر لیتا ہوں کہ پیچھے جی میں اٹک گیا. درود پڑھتے ہیں محبت والا, میں آپ کو پہلے دلیل دے دوں, ہم اٹک گئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کبھی اگر آپ حضرت جی موٹر وے اترے نا, موٹر وے سے اٹک جائیں اور پھر آگے آپ اٹک سے جھونڈ جائیں یا چورا شریف جائیں حضرت, تو پھر آپ کو راستے میں سے نا ایک پہاڑی پر سے گزرنا پڑے گا. اس پہاڑی پہ نا وہ ہماری آرمی کے کچھ معاملات ہیں, اس لیے وہاں بڑی ایکسٹرا چیکنگ ہوتی ہے. آپ کے بھی گجرانوالہ میں کینٹ ہے, اگر جائیں تو ID کارڈ وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہاں ایکسٹرا دیکھتے ہیں. گاڑی بھی دیکھیں گے, ڈکی بھی دیکھیں گے, آپ کو بھی اتار کے دیکھیں گے. پھر وہ آپ کو نا ایک چھوٹا سا پاس دیں گے جس پہ وہ آپ کا نام لکھیں گے, آپ کا ID کارڈ نمبر لکھیں گے حضرت. پھر آپ نے وہ پاس لے کے نا اس پہاڑی پہ ٹریول کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو راستے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ آرمی کا بندہ مل جائے اور وہ آپ سے وہ پاس مانگے. اگر آپ پاس نہیں دکھا سکیں گے تو آپ کے ساتھ پھر کچھ اچھا نہیں ہوگا حضرت. میں نے 2 بار کیا ہے. پہلی بار جب کیا تو سارا کچھ ہی ہوا, ID کارڈ بھی ویکھیا, گڈی تو ہی تھلے لایا, تلاشی بھی ہوئی, گڈی دی بھی ڈکی ویکھی. لیکن جب دوسری بار گئے نا تو پروگرام ہی آرمی کا تھا, ہمیں گاڑی لینے آئی ہوئی تھی. میں اسی گاڑی میں نکل پڑا, اسی جگہ پہ ہم گئے. پہلے بھی ID پاک سی, دوجی باری بھی ID سی. پہلے بھی 2 ہی اکھاں سن, دوجی باری بھی 2 ہی سن. پہلے باری بھی NG سن, دوجی باری بھی NG سن. لیکن جب اس جگہ پہ پہنچے نا تو وہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے نا, وہ جو آرمی کے تھے, انہوں نے تعارف یہ کروایا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں. کیا تعارف کرایا؟ حضرت فلاں کے مہمان. تلاشی بھی نہیں ہوئی, نیچے بھی نہیں اتارا, ID کارڈ بھی نہیں دیکھا, ٹوکن بھی نہیں ملا, ہماری گاڑی اسی طرح نکل پڑی. تو میں نے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سوچا, میں نے کہا مولوی سلیمان جے ایک بندے دا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہوئے گا. بھائی علماء آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اگر کسی کو اختلاف ہو آپ اٹھ کے اختلاف کر سکتے ہیں. نہیں جی مولوی جی گل اینج نہیں, وہ بھائی پہلے بھی 2 ہی آنکھیں تھی, اب بھی 2 ہی تھی. پہلے بھی میں وہی سلیمان تھا, اب بھی میں وہی سلیمان تھا. کیا ہوا؟ صرف ایک عام جے بندے دا نام آ گیا جی, حضرت فلاں کے مہمان ہیں, تو سارا سسٹم ہی بدل گیا یار. تو میں کہنا جی انہوں دا نام اتنا کام کرتا تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہے گا. اچھا جی, پھر ایک اور دلیل آپ نے یہاں دیکھا ہوگا حضرت, اکثر و پیشتر آپ نے اپنی گاڑی کے پیچھے کچھ لکھوا لیتے ہیں, مثلا پریس, PREES پریس. ہلا ہوتے وہ پریس کے کوئی نہیں, لیکن جان بوجھ کے لکھوا لیتے ہیں. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے گڈی نہیں روکتے, کیوں؟ پریس دی گڈی ہے. تو میں کہنا جب PREES جانا زور ہے تو قربان جاؤں پھر MUHAMMAD محمد میں کتنا اثر ہوگا. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو اختلاف ہے اٹھ کے بول سکتا ہے نہیں جی نہیں ہے. اچھا ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا, لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے کچھ اور بھی لکھوا لیتے ہیں. وہ بلا کیا؟ ایڈوکیٹ. اندے کوئی بھی نہیں, ADVOCAT ایڈوکیٹ. پولیس اس کو بھی نہیں روکتی, وہی وکیل دی گڈی ہمیں گل پانا نہیں نہ روکتی ہے. دیکھا نا آپ نے, اکثر لوگ نہیں ہوتے, لکھوا لیا ہوتا ہے حضرت جی. تو میں کہتا ہوں حضرت اگر ADVOCAT میں اتنا اثر ہے تو قربان جاؤں پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا. لیکن کو پتر کو پڑھے بھی تو صحیح نا, کو پڑھے بھی تو صحیح نا, پڑھتے کوئی نہیں. اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے بڑی بے یقینی سے ہیں, اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے پڑھتے ہیں, یقین ہوتا ہی کوئی نہیں. اس لیے پتر بڑا زور ہے اس نام میں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہاں جی حضرت, اس لیے جب بھی پڑھو یقین سے پڑھو, جب بھی پڑھ کے تو دیکھو یار, اور جس نے پڑھا ہے وہی کچھ نہ کچھ بنایا حضرت. باقی کوئی نہیں چاہتا ککھ بنے, جس نے پڑھا ہے وہی بنا حضرت. کو داتا بن گیا, کو بابا بن گیا, کوئی ماما مدرسہ خان فاضل بریلوی بن گیا حضرت.
جس نے پڑھا پتر اسی نے ہے، جس نے پڑھا ہے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں تھا گر خدا جو عقل دے تیری گلی سے جائیں کیوں ہیں. جس نے پڑھا حضرت وہی بنا ہے کچھ حضرت، باقی نہیں ہے حضرت جی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت جی جب بھی پڑھنا یقین سے پڑھنا، جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا. اور محبت کے درود کا کیا کہنا، محبت کے درود کی دنیا ہی وکھری ہے حضرت. اور حضرت جی میرے سیدی میرے دادا پیر و مرشد آپ تو کمال ارشاد ہو. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا وہ کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کرنا ہے. چٹھی سے مراد حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر. ایسی نہیں کرتے، پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ بھیجیا کرنا. تو وہ جو سنگی تھا نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ ویکھو ہاں کون ہے جڑا روز سانو گجراں والیوں یاد کردا ہے. اس لیے کیا کرو یار ایک بار ذرا اکھاں بند کر کے پوری توجہ نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو فتح گڑھ سیال کوٹ جہاں جنہوں پنجابی کہندے نے میری جام پل ہے، تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے. ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان، میرا ذرا گھر گلی کے اندر تھا، تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے. تو حضرت کی بڑی شفقت تھی. یہ حضرت جی کبھی نہیں کہنا جی مینوں انہاں نہ بڑا پیار ہے، تو کون انہاں نہ پیار کرنا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیار ہے تو تجھے پیار ہے حضرت. ہیں ان کو پیار تھا، پھر ان کے پیار کی یہ برکت تھی کہ پھر مجھے بھی بڑا پیار تھا. اکثر و بیشتر میری کوشش ہوتی تھی جو فارغ وقت بچے نا میں حضرت کے پاس بیٹھا کروں. اگر آپ کو بھی کوئی ایسی حضرت میسر ہے تو ضرور بیٹھا کریں حضرت، کیونکہ نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تاراں، سودا نقد لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزارہ. اگر کوئی ایسا میسر نہیں تو مسجد میں بیٹھ جایا کرو آ کے، یا قرآن پاک کھول لیا کرو، اس کی زیارت کیا کرو، اس کو دیکھا کرو. اور اگر پڑھنا آتا ہے تو پھر پڑھا بھی کرو حضرت. لیکن ضرور حضرت جی تو یہ شفقتیں تھیں. میرا گھر حضرت جی گلی کے اندر تھا، حضرت کا گھر قبرستان کے بالکل اس سائڈ پہ تھا. میرا گھر اندر تھا، حضرت کا گھر بالکل قبرستان کی دیوار کے ساتھ تھا. میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا تھا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. حضرت ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، جون کی دوپہر تھی، حضرت قبرستان میں اکیلے بیٹھے تھے. تو میری نظر پڑ گئی، میں یار گھر بھی تو جانا ہی ہے، چل آج بابے کل بھائی بابا ہے بھی کل ہی. میں چلا گیا، بڑی گرم دوپہر، حضرت کا بھی شدید پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا. اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا سن 2002. تو وہ اے سی دیکھ کے نا میرے دل میں خیال آ گیا. میں نے کہا یار یہ کی کیتا بابے نے کہ ڈائی آگ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تو چھڑ کے آ کے قبرستان بہ رہے حضرت. کیونکہ کہتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت. بابے نے خیال پھاڑ لیا میرا، اور کچھ اس طرح کی توجہ کی جو بات دل میں تھی نا وہ زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں حضرت ہے کی کیتا جی؟ فرمان لگے کی میں ویکھو اے سی چلن ڈیا کہ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے، کتنے آ کے قبرستان بیٹھے دیو. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی تیری گل دا جواب پہلے دیں گے، پہلے تو ساڈی دا دے. میں جناب. فرمان لگی جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے یاد کروا رہا ہے یہ تو بتا یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں ہے؟ تو جواب کو ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے درس نظامی ہونا ضروری تھا حضرت، اس کے لیے صرف یا نحو کا آنا ضروری تھا حضرت. نہیں، بڑا آسان جواب تھا اس کا. وہ جس کو بندہ نہیں کہتا کہ میں بڑا شرمندہ جہا ہو کہ میں کیا میں حضرت جتھے بیٹھے دے اتنے ہی آنا ہے. انہوں فرمان لگے یار 4 منڈے تھے جو آنا سی میں آپ ہی آ گئے ہوں. میں حضرت جی اتنی گرمی میں آپ کو چل کے یہ نہیں کہنے آیا کہ وہ سارے قبرستان چلے نہ. یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام نے تو رہبانیت کو پسند ہی نہیں فرمایا. بس حضرت جی میں جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا بھائی جتھے بھی ہے ہو بھائی یاد رکھیو کہ جانا قبرستان ہی جی حضرت، بھولنا نہ اس کو حضرت. بلکہ میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں ہفتے میں 1 دن لازمی رکھو، جایا کرو قبرستان. لیکن حضرت جی یہ کام کریو، یہ پہلے بند کر لیو.
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਛੜੀਓ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਛੜੀਓ ਜਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੀਓ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਈਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਓ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ कब्रां नूं वेखियो। तो जब कब्रें देख के थोड़ा सा दिल नरम पड़ जाए ना, तो फिर जो उसके ऊपर तख्तियाँ लगी हैं फिर उनको देखना, पढ़ना कि किड्डे किड्डे बड़े चौधरी इत्थे आके लेटे ही नहीं देते हैं, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। और फिर बाबा साहब ने भी लिखा है, फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली है, भाजी मिट्टी फुली है, एवं कितने शीशे के भुलेखे च ना आ जाइए। आपके ख्याल में क्या गुल अहमद का सूट पहनने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? आपके ख्याल में क्या जे डॉट का सूट पहनने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? आपके ख्याल में क्या कलाई पर आडो बांध लेने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? आपके ख्याल में किसी ब्रांड के जूते पहन लेने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? आपके ख्याल में किसी कोठी में रहने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? नहीं, ये मिट्टी जो मर्जी कर लीजिए मिट्टी है। इसलिए तो सूफिया कहते हैं कि रूह ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा शीशा है, और जो शीशे के झांसे में आया वो गया। और हम आ चुके हैं, हम ये जो मिट्टी है ना इसकी तासीर ठंडी है, जो मिट्टी है इसकी तासीर, फिर हमें इतना गुस्सा क्यों आता है भला? हम मिट्टी से बने, हमें तो ठंडा होना चाहिए, हमें इतना गुस्सा क्यों आता है? इसको फिर मौलाना रूम ने मसनवी में एक आयत किया। अब फरमाते हैं आपने देखा घड़ा, अब तो खत्म हो गया ना घड़ा। अब फरमाते हैं किसी ने ना जुबान हाल से घड़े से पूछा, उसने कहा घड़िया तू एडा ठंडा किवें है? फिर जिहड़ी शायद तेरे च पाओ भी ठंडी, एक ही। तो मौलाना रूम फरमाते हैं फिर घड़े ने भी जुबान हाल से जवाब दिया, उसने कहा सुन, जिदा कल मिट्टी जिदा अज मिट्टी, जिदा आने वाला कल मिट्टी, उन्हें ठंडा नहीं होना तो फिर की होना है? ये मिट्टी इन्नी गर्म क्यों हो गई है? मैंने बड़ा सोचा ये मिट्टी एडी गर्म क्यों? वो फिर जवाब आया, जो मिट्टी साहब ना लग गया ना भट्ट साहब, गुज्जर, मियाँ साहब, ये नहीं खलोन देन दिया। ये तो मिट्टी है ना, जो नाल लग गया ना तो नहीं खलोन देन दे, जो नाल लग गया ना जट साहब, विरक साहब, वट्टू साहब, भट्टी साहब, ये नहीं खलोन दे। जे भट्टी साहब ला दो तो फिर मिट्टी, जे गुज्जर ला दो तो फिर मिट्टी, जे भट्ट साहब ला दो तो फिर मिट्टी। इसलिए पुत्र किसी भुलेखे च ना आइयो, है मिट्टी है। और ये जो बरादरी वाले पत्ते हैं ना, ये उलमा बैठे हुए हैं। मेरी बस कुताई है जी, मुझे नाम नहीं आते, अगर आता तो मैं एक एक का नाम देता। मेरी कुताई है, मेरा उज़र है, इसको कबूल करना। ये अगर आता मैं एक एक का नाम देता। ये पुत्र भट्ट साहब ला दी तो मिट्टी है, इसलिए किसी भुलेखे च मारे ना जाइए। अल्लाह ने ये पत्ता यहाँ ही काट दिया, वजअलना बैनकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये सिर्फ तारुफ वास्ते नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ये ना मारे जाइए उधर, ये मिट्टी है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली। और इधर जी जैसे मैंने कहा ना, शीशे के भुलेखे च नहीं आना। सूफिया कहते हैं अगर अपनी असल देखनी है तो लैट्रीन में बैठ के देख, तेरे अंदर से निकल क्या क्या रहा है। यहाँ बैठे हर बंदे का यही हाल है, हमारी आंतों में पखाना है, हमारे मिसाने में पेशाब है, हमारे फेफड़ों में बलगम है, हमारे पित्ते में सुफरा है, हमारी तिल्ली में सोदा है, हमारे रगों में खून गर्दिश कर रहा है। हम सभी को गंदा है। हर बंदा किन्ना किन्ना गूं लैके बैठा जाते थे, हर बंदा किन्ना किन्ना पेशाब अपने मिसाने च लैके बैठे, हर बंदा किन्नी किन्नी बलगम अपने फेफड़े च लैके बैठे, हर बंदा कितना कितना अपने रगों में खून लेके बैठे। हम सभी को गंदा है, हैं? मैं तो हज़रत अक्सर सोचता हूँ, वाह माल का इत्थे केड़ा टक्कन ला छड़े, अंदर दी बो बाहर नहीं आती है। इत्थे केड़ा टक्कन लाए, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। मालका केड़ा टक्कन लाया इत्थे कोई कि आंदना दी बो बाहर नहीं आती। नहीं तो जी हर बंदा इन्नी इन्नी बो लैके बैठा, जो बाहर आने शुरू हुए असी अपनी बो ना आप ही मर जाइए। तू आकड़न डे मियाँ, तेनू आकड़न वाला की लग गया? टट्टी तेरे अंदर,
پیشاب تیرے اندر، بلغم تیرے اندر، سفرا تیرے اندر، سودا تیرے اندر، خون تیرے اندر، تو کانوں آکڑن ڈے ہیں؟ شکر کر مالک نے پردے پائے، تو کانوں آکڑن ڈے ہیں؟ لیکن بابا صاحب کہندے نے آکڑ گیا. بابا صاحب کی کہندے نے آکڑ گیا. ویکھ فریدا مٹی پھلی، ویکھ فریدا مٹی پھلی، ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. جدو چاہے گا میاں چک مٹی پھر مٹی واڑے گا. اس لیے پتر آج نہ بھولو، جانا ہے. اور میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں نے اپنے گھر سے سیکھا تھا. اللہ میں حضرت جی جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا، وہی گھر جس کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، جو سیالکوٹ میں فتح گڑھ میں میری جم پل ہے جی. میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ تھی اس گھر پہ، چودھری علم دین. دادا ابو فوت ہو گئے، پھر ابو جی کے نام کی لگی حاجی محمد بوٹا. ابو جی فوت ہو گئے، پھر میرے نام کی لگی. گجرا والے والے وہ بڑے سیانے بیٹھے ہو، سارے بڑے کرو بیٹھے ہو. انہیں گل کا جواب دیو، میری صدا لگی رہنی. صرف حضرت جی اینا 37 سالاں دی تیجی پلیٹ کار اتھے ہی، 37 سالاں چ تیجی پلیٹ کار اتھے ہی ہے. تیجی پلیٹ حضرت جی لگ گئی ہے، کار اتھے ہی ہے. میں حضرت جی بڑا پریشان ہوں، ایک ہی جگہ یہ تیجی پلیٹ لگ گئی 37 سالاں چ. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے جا کے عرض کی حضور کی مجھے آپ نے ایک شعر سنایا، ٹھنڈے پڑ گئی. آپ فرمانے لگے پترا گل اصل چاہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. مالی ہیں پتر سے، گورنمنٹ آف پاکستان دے کاغذاں چ اسی مالک ہاں، لیکن جڑے اصل کاغذ نے نا اتنے اسی مالی ہیں. اتنے مالک وہی، اتنے مالک وہ محبوب نے. حضرت ہیں میں تو مالک ہی کہوں، عقیدہ اہل سنت، اتنے مالک وہ محبوب نے. اسی مالی ہیں. حضرت جی مالی سمجھ جاؤ گے تو موت وقت لنگے گا، نہیں سمجھو گے تو تنگ ہو گے، ساڈا کی لینا. لیکن ہے مالی. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. خالی آئے ہیں پتر، خالی جانا ہے. آئے ننگے سا، ننگیاں کھڑے گا نہیں، پردے پان والا رب ہے. لیکن پتر نہ کفن نو جیب جے تے نہ کور وچ کو الماری جے. خالی. اور قبلہ جی اس دن سیالکوٹ ایسے ایسے خون آتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اپنا دل کرتا ہے چھڑیے سارا کو، ہلا کے رکھ دیتے ہیں. میرے ایک مقتدی تھے، ان کا یہ دانت سونے کا تھا. یہ کبھی تھا رواج سونے کے دانت لگوایا کرتے تھے. ہر دور کے اپنے فیشن ہوتے ہیں. آپ کے دور کا فیشن کیا ہے؟ آئی فون. آپ کے دور کا فیشن کیا ہے؟ سٹڈ. آپ کے دور کا فیشن کیا ہے؟ پھر ایک بھی نہیں 2 فون پڑنے. فیشن ہے نا آپ کے دور کا. ہر دور کے اپنے فیشن ہوتے ہیں. اس دور کا فیشن کیا تھا؟ سونے کا دانت. میں نے حضرت کو کئی بار کہا حضرت اس کو ریموو کروا دے. وہ بھی ہر جمعے کہہ کے جاتے تھے جی اگلے جمعے دند نہیں ہوئے گا. زندگی نے وفا نہیں کی، سوئے اٹھ ہی نہیں سکے. ہارٹ اٹیک آیا. جب صبح فجر کے لیے نہیں نہ اٹھے، بچے حسب معمول 7-8 بجے اٹھے ناشتے کے لیے، تو دیکھا جائے گا جب جی نہیں اٹھے تھے، حاجی صاحب نہیں اٹھے. انہیں کمرہ جا کے کھولا تو حضرت صاحب انتقال کر چکے تھے. بہرحال وہ ہاسپٹل لے کے گئے. انہوں نے کہا حضرت کا تو کافی دیر کا انتقال ہو چکا ہے. بہرحال مجھے فون آیا، ہم فیصل آباد تھے. جی حاجی صاحب فوت ہو گئے. میں نے کہا جی اللہ ان کی بخشش فرمائے. جی جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے. میں تو فیصل آباد ہوں. تو کب تک واپسی ہے؟ بہرحال طے ہو گیا جی زور کے بعد جنازہ. وہ جو وجہ ہے نا کو 8-9-10 کا ٹائم، 5 ان کے پتر ہیں. مجھے 5 کا فون آیا وکھرا. اللہ یہ باتیں سنانی نہیں چاہیے، لیکن سنانی چاہیے. مجھے 5 کا وکھرا فون ہے. فون کیا آیا؟ حضرت جی دنداں دا ڈاکٹر بلا کے ابا جی دا دند کڑا لئیے نا. اللہ علماء بیٹھے ہیں، ان کو 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں اس دانت کے لیے کیا حکم ہے. یہ نکلوا لینا چاہیے یا ساتھ جانا چاہیے. 5 ایک ہی ہول پہن ڈیا سی. ابا ایک دند نال لے چلا ہے، وہ بھی سونے دا. یہ پتر یہ سارے سارے نال ہونا، یہ سارے سارے نال ہونا. ابھی پتہ نہیں کی سمجھ کے بیٹھے تھے. انہوں نے پتر ایک مٹھی مٹی بھی نال نہیں جان دینی ہے. انہوں نے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں نال جان دینی ہے.
بلکہ میاں صاحب نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا. آپ کے خیال میں حضرت جی مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو 6 سال کا ڈپلوما کروا رہی ہے؟ مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب کالج کو 4 ماہ کا کورس کروا رہا ہے کیا؟ یہ پھر کیوں مردے نہلانے والے آ گئے؟ کدھر سے آئے یہ؟ تب سے یہ ہے جب سے ہم نے چھوڑ دیا حضرت جی. جب سے کہ تمہیں نہیں غسل دینا آتا مردے کو، اوکھا کام ہے بڑا. لیکن میاں صاحب نے بتا دیا نا ہے کیا؟ جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا، درد ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اسی پتہ نہیں کی ملی بیٹھے ہیں جاندے ہیں حضرت جی. میں نے بڑا کچھ دیکھا جی، جس کو آپ کہیں کہ ابتدا تھی، تعلیمی دور تھا، بڑا شوق تھا. میں نے بڑے غسل دیے ہیں مردوں کو. پھر کوئی سیاح بندہ منو آکھا لگا حضرت جی کہڑے پاسے پی گئے ہو، پڑھے لکھے بندے انہوں نے تمہیں مردے نہاؤن والا مشہور کر چھڑنا جی، نہ جایا کرو. دینا چاہیے، لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، نہ جایا کرو. میں پھر بھی جاتا رہا، لیکن حضرت ایک دن پھر اس دن بعد دل ٹوٹ ہی گیا. کوئی تھا حضرت جس نے بڑی محنتیں کر کے اپنے پتر کو ڈاکٹر بنایا. اس کو اسلام آباد کسی ہاسپٹل میں جاب مل گئی، وہ ابے کو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن وہ ابا پھر بھی راضی تھا، چلو میرا منڈا ڈاکٹر تے بن گیا. حاجی صاحب فوت ہو گئے. ہم نے فون کیا، ویسے تو آ نہیں رہا تھا. میں نے فون پہ اس کی بڑی بے عزتی کی. میں نے کہا ڈوب مار کے تے جا کے، ظالمہ ایک تو پتر ہے. وہ جی میری جاب کا مسئلہ، میں تھوک کے آ جاب کو، اللہ کئی جاپیں دے گا تجھے. بڑی مشکل آیا. جب حاجی صاحب کو غسل دینے کی باری یہی پاس ہی کھڑا تھا، میں غسل دے رہا. میں نے کہا ظالمہ ایک ڈبہ ہی چھوڑ چھڑ، حاجی صاحب دی بھی روح خوش ہو جائے. تو آگے مجھے بڑے غصے میں آ کے کہتا ہے جب میں ہی ڈبہ سٹنا ہے تو تینوں کا دلی بلایا ہے. بس حضرت وہ آخری غسل تھا. پھر اس کے بعد میں نے یا اپنے پیر و مرشد کے بھائی علیم صاحب کو دیا یا اپنے والد صاحب کو دیا. اتنا دل ٹوٹا حضرت جی اس دن. اور اب کسی کی بات نہیں میں اپنی کروں گا. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم نہاتا ذرا بڑا اوکھا ہے حضرت. تب تو خیر بڑا ہو گیا. جب بالکل بورن بیبی تھا نا تو میری گھر والی انتظار کیا کرتی تھی کہ آئے گا تو چلو دوہیں جی رل کے نہ انہوں. میں نے حضرت آج بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے کاپی میں کہ میں نے اس کو کتنی بار نہلایا اپنے ہاتھوں سے. اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، جب بھی نہلاتا تھا نا تو دل میں خیال آتا تھا ابراہیم اجانی واری ہو گئی، لیکن تینوں ایک ہی موقع ملنا میں نے نہوان دا. پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا ہے کہ نہیں سٹنا ہے. اسی طرح پتہ نہیں، اسی طرح بے وفا دنیا. یہ آپ جس سے وفا کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں یہ بڑی بے وفا ہے. اس نے کسی سے وفا نہیں کی آج تک، نہ میرے دادے سے کی نہ میری دادی سے کی. وہ اتنی بے وفا ہے. میں اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. 17 سال اس نے مانگا اور میری عمر 23 سال تھی خود انتقال کر گئی. کچھ بھی نہیں دیکھا. میری جو دستار بندی ہوئی وہ بھی نہیں دیکھی، میری شادی نہیں دیکھی، میرا بیٹا نہیں دیکھا، میری بیٹیاں نہیں دیکھی، میری گاڑیاں نہیں دیکھی، میرا عروج نہیں دیکھا، میری شہرت نہیں دیکھی. اتنی بے وفا ہے. تو پتہ نہیں کس سے وفا کی امید لگائے بیٹھے. اور وفا کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے کرو یار، جو تمہارا مول ڈالیں گے. دیکھا نہیں بابا خادم حسین جاتے ہوئے ہیں؟ ڈالا نا مول، انہوں نے ڈالا مول کے نہیں ڈالا؟ کیا بابا خادم حسین پاکستان کا پہلا جنازہ تھا؟ کیا تھا اس جنازے میں خاص؟ بس خاص یہ تھا کہ وہ بات حضور کی عزت کی کرتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جن جنازے تے آنے دے سارے مطلب ہی آنے جی. جن جنازے تے آنے دے سارے نے منہ بخان آنا جی. ہاں جی، یہ کوئی کسی جنازے پہ کوئی آس نہ لگا کے رکھنا. یہ سارے جنازے پہ وہی آنے ہیں جن کے پاس فجر کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس زور کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس عصر کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس مغرب. اور تو کیا ہو گیا کہ تیرے جنازے پہ آ گئے ہیں؟ یہ سارے وہ آنے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے تو یہ نہیں آتے. تیرے جنازے پہ کیوں آ گئے؟ سارے نے منہ بخان آنا ہی. دھیان رکھی میاں، آج اپنے لیے آپ ہی اکٹھا کر کچھ. میاں صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں لوئے 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 او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی
شان محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اج پڑھ لو پتر پڑھ اج پڑھو پڑھ اج پڑھو پڑھ. ویکھ فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. پھر جی بابا بلے شاہ بھی بولے کمال ہی کیا جی. آپ حضور نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ارینا حقی حقائق الاشیاء. اللہ میں ہر شے دی حقیقت بخا. یہ حضور نبی علیہ السلام دعا فرمائے. اور یہ اصل میں تعلیم امت تھی. حضور سے کیا چھپا ہوا تھا حضرت؟ یہ تعلیم امت تھی حضرت. حضور سے کیا چھپا تھا حضرت؟ پھر حضور نبی علیہ السلام کی اتباع کے طفیل پھر حضرت ان بزرگوں پہ بھی راز کھلے حضرت. اور پھر بابا بلے شاہ نے کیا لکھا آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریں دی یار. اور پھر کمال لکھا جی شعر بڑے ہیں آخری پڑھوں گا. پھر کیا کہتے ہیں چار سیاں رل کھیڑن لگیاں. قرآن میں بھی تو اللہ یہی کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ. کھیل ہے. بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڑن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریں دی یار. شیشے دے پلیکھے چ نہیں آنا گول احمد دے پلیکھے چ نہیں آنا الکرم دے پلیکھے چ نہیں آنا سٹی او سنگھ دے پلیکھے چ نہیں آنا ڈی ایچ اے دے پلیکھے چ نہیں آنا. جی میں بھی گزر کے آیا ہوں. مجبوری ہو گئی ہے مکان بنانا وقت کی ضرورت ہے ضرور بناؤ پتہ لیکن کو مکان بنا کے یہ نہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. بلکہ محبوب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند سا مکان بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اوئے بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے بھی تو تے کی لینا آنڈے ہیں. دھیان رکھیو پتر دھیان رکھیے. اور شیطان نے نا میں بچوں سے کہا کرتا ہوں شیطان نے بھاجی بڑے سانو بڑیاں گولیاں دیتی ہیں سارے اور بڑے مزے نہ سی شیطان دیاں گولیاں چوسن ڈے دیں لیکن پتر یاد رکھیو ہے گولیاں ہی کسی ویلے بھی مک جانی ہے گولی. مثلا 2 گولیاں پھر انشاءاللہ تھوڑا اگے چلیے 2 گولیاں. پہلی گولی جڑی شیطان نے سارے انہوں دیتی وہ کیڑی بھلا اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے. اے گولی بڑے مزے نہ لوگ کھاندے نے بھی آج کل. بلکہ علماء بیٹھے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جس نے یہ پڑھا اس نے کفر کیا ہے کیونکہ جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا حضرت. بلکہ حضرت جن کو پتا تھا وہ کیا کہتے ہیں میاں محمد بخش صاحب اب عرض کرتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے. کبھی پتر یہ بات نہ کرنا یہ تینوں تے اتنے تھانے چ ایس ایچ او بلا لے تو سامنے تیری لتاں کم دیاں نے تو اللہ نو ویکھ لے گا کون دیکھ سکتا ہے اس کو حضرت. اور حدیث پاک میں آتا ہے محبوب فرماتے ہیں جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچکی کھولتی ہے. اللہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا لیکن وہ سمجھے گا کہ اس وقت جہنم میں سب سے تیز عذاب مجھے ہو رہا ہے. تو محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے سے کہیں گے اوے بندیا یہ تینوں ساری زمین دا مالک بنا دئیے تو فدیے چ دے کے اس عذاب تو چھٹن نو تیار ہے. بندہ عرض کرے گا مالک تیار ہے تو اللہ فرمائیں گے آج تو اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہے جب تو دنیا پہ تھا ہم نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا وہ تو نے کیا کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی دھیان رکھیو بھائی اس لیے دھیان رکھیو بھائی یہ بھی نہ مارے جائیے. اب دیکھیں نا جی یہ بچہ جو انتقال کر گیا محمد عرفان جو یہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ بچہ ان میں شامل تھا کسی کو پتا تھا جی پتر سارے نہیں جانے جدا کہڑے ویلے بلاوا ہے
किसी ने नहीं पता। पिछे जी हजरत जी मेरे बच्चों का मामू पिया गड्डी चलाए, असी फैसलाबाद नूं पे आईए रात का टाइम 2:30-3 बजे दे। मेरे हजरत साढ़े नाल, मैं भी उस वे 120 की स्पीड से साढ़े को हजरत शहजोर डाला लंघिया। जो मैं 120 हाँ, जो मैंने क्रॉस किया फिर कम से कम 130-140 तो होएगा ना हजरत जी। अगे हजरत जी एक गन्नियां वाला ट्रक जान दिया सी, वो अगे ना वड्डा ट्रैक्टर लगा दा सी। उधर जी जिहड़े वेले शाहजोर डाला वो कोल लंघिया ना, वो ट्रैक्टर चुको गया। वो चुक के ना ये ट्राला इधरों क्रॉस कर लगा, शाहजोर इधरों क्रॉस कर लगा, ट्राला बिल्कुल उत्ते सी। वो चुक के ना एकदम ट्राला इंज हो गया। शाहजोर हजरत जी ट्राले नाल वज्जा जाकर डजन की आवाज़ आई है। ठीक है जी, शाहजोर उत्थे ही खलो गया, ट्राला भी खलो गया। मैं ट्राले के ड्राइवर को उठ के ना निकल के ट्राले तो नसदियाँ वेख्या। मैं इधर सा बच्चों का मामू गड्डी चलान दिया सी, वो है भी थोड़ा, मैनू मना भी किया, मैं पुत्र तू अगे ना जा, मैनू कहना नहीं। खैर वो अगे गया, वो तो बेचारा उत्थे डिग पिया। वेख के ना जो असीं दरवाज़ा खोलिया ना, क्योंकि वो सैड ही वजी सी, वो जी उधरों सारा शाहजोर अंदर आ गया। जिहड़ा गड्डी का स्टेयरिंग सी ना हजरत वो ढिड च वड़ गया, ढिड पाट गया, अंदर बाहर डिग पई दियां सारियां। वो खैर हजरत जी मेरा भी दिल कट गया। खैर उन्नी देर चो गड्डियां छड़ियां, पुलिस दियां आ गई। उन्हें मैनू वेख के उन्हें कहा हजरत साहब तुसीं निकल जाओ, बस थोड़ा दस छड़ो होया कि मैं पुत्र ऐ होया। उन्हें कहा हजरत तुसीं चले जाओ ताकि तुहाडे लई कोई परेशानी ना बने। मैं हजरत जी अगली सीट से बह के मैं सारा रोंदा रहा। हजरत पता नहीं अपने बच्चों को की कह के आया होना, अपनी बुढ़ी को की कह के आया होना, भलीए लोके आवांगा तो इंज करांगे, मेरा पुत्र आवांगा तो मैं तो मुसाफिर हाँ, मैं तो रहना ही सफर से। उन्होंने पता सी हजरत जी एक ट्राला मैनू उड़ीकदा पिया खलो के, ये पुत्र साढ़े सारे ना लैन जी, किसी को नहीं पता सरकारी आर्डर की है साढ़े जी। लेकिन असीं साड़ियाँ गल्लां सुन के इन्हें लगता असीं जाना ही कोई नहीं है। साड़ियाँ गल्लां सुन के नहीं लगता कि किबला जी असीं जाना इत्थों, साड़ियाँ गल्लां दूर दूर तक सुन के नहीं लगता कि असीं जाना है। जो बच्चा मुहम्मद इरफान है, देखो ना उन्होंने किड्डे चाह होने ने, महफल होएगी, मिसबाई साहब आएंगे, सारे उलमा इकट्ठे होंगे ये। लेकिन हजरत जी इसीलिए तो लिखा है जी, एक दिन हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा करते, लोग हाज़िर खिदमत थे। अब पहले जितने बाबे हैं ना वडेरे चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले, अब सारे उन्होंने वाल मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया भाई बाबे हो एक गल का जवाब दे दियो, बात का मफहूम है। बाबे ने अर्ज़ की थी जी इमाम। आपने फरमाया भाई किसान हल चलाता है, अपने खेत को पानी देता है, बीज डालता है, फिर अपने खेत की खिदमत करता है, फसल निकलती है, फिर फसल पक जाती है। वही सारे हो बाबे हो दसो हाँ, फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या करता है? सारे बाबे ने उसकी थी हजूर ज़ाहिर पक गई है, फिर वड़ लेंदा है। आपने फरमाया भी बाबे हो तैयार रही हो, पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी वड़ लेना जी। हाँ जी, पक्की फसल हो उन्हें किसी वेले भी वड़ लेना जी। हूँ सारे जवान बैठे थे सर, वो दलेर हो गए, लै भी ये मतलब पकांगे तो वड्डे जावांगे। आपने फरमाया भाई जवानों एक गल का तुसी भी जवाब दो। जी इमाम। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, पानी लगाता है, बीज डालता है, अभी अभी थोड़ी थोड़ी सी फसल निकली होती है तो क्या होता है, एक तूफान आता है, एक तूफानी बारिश आती है और उस फसल को बड़ा होने से पहले पहले तबाह बर्बाद कर देती है। सब ने अर्ज़ की जी इमाम। आपने फरमाया भी जवानों तुसी भी तैयार रही हो सकता है किसी वक्त भी तकदीर का कोई तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। तैयारी मेरे वीरों, तकरीरें हमें भी बड़ी आती हैं जी, लेकिन इस वक्त हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को खैर खाई की लोड़ है। तैयारी पाई, तैयारी पाई, हाँ जी तैयारी नहीं आ। उत्थे साहब ने पूछना ही 10 बंदे की करके आए भाई मैं खैर खाई के लिए मैं तनकीद नहीं करने लगा। उत्थे नहीं है गल चलनी जी मैं नून लीग दा तो मैं PTI दा मैं पीपल पार्टी दा। उन्होंने कहना सानू की दसन डे सानू सिर्फ अजय दस साढ़े महबूब दा है कि नहीं है। उत्थे अमल आंदे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। हाँ पुत्र ध्यान रखियो इत्थे चलदी जे, ये पाकिस्तान की पुलिस मान लैंदी है कि मैं नून लीग दा ते PTI दा ते पीपल पार्टी दा, उन्होंने कोई नहीं मनना मुनना है। उन्हें कहना सानू है सिर्फ अज दस साढ़े महबूब दा है कि नहीं है। हाँ ये खुलने नहीं सारा कुछ उलमा बैठे हुए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। इधर समाउन फतरत, जब आसमान को फाड़ा जाएगा,
वैदल कवाकिब इंतसरत, जब सितारों को बिखेरा जाएगा, वैदल बिहार फुज्जिरत, जब दरियाओं को बाहर निकाला जाएगा, वैदल कुबूर बुसिरत, जब कब्रों को खोला जाएगा, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हाँ जी, ये वक्री बात है, ये बातें हमारे स्टेजों से गायब हो गई। आजकल हमारे स्टेजों पे इश्क नंगा नाच नाच रहा है। वो इश्क जिदा ना सेरे ना पैर ना अगा है ना पिछा है, ना नमाज है ना ज़कात है ना हज है, ना दाढ़ी है ना शर्म है ना हया है ना तकवा है ना खैर खाई है, कुछ भी नहीं है, बस इश्क है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं बंदे ध्यान रखना, मारा ना जाना, अन करीब वो दिन आने वाला है। उलमा बैठे हैं जिसके लिए अल्लाह कहते हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजिया यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। और अल्लाह कुरान में पहले कह रहे हैं क्या? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। बंदा उस दिन कहेगा यार काश मैं ऐ जिंदगी वास्ते कुछ कीता हुंदा है। इसलिए भाई आज कर लो। और मैं इसी पे बात को अब क्लोज करूंगा। दुख पता किस बात का है? अब सारा कुछ ही कर रहे हैं, आप सारा कुछ ही कर रहे हैं, उलमा बैठे हुए हैं। क्योंकि बिला जी जोर वेले जमात 10 नमाजी ते ख़त्म वेले सारी मस्जिद पर जुली। अल्लाह ख़त्म फ़र्ज तो नहीं है, नफल है ना जी। लेकिन बताओ जी आपने को ख़त्म छोड़ा हो, शादी फ़र्ज तो नहीं है, बताओ को शादी आपने छोड़ी हो, मंगनी पे जाना फ़र्ज तो नहीं है, को मंगनी आपने छोड़ी हो, सालगिरह साले दे मुंडे दी सालगिरह फ़र्ज तो नहीं आपने को छोड़ी हो, दफ्तरों छुट्टी लैके भी पहुंचांगे, दुकान बंद करके पहुंचांगे, दुकान ते किसी बिठा के पहुंचा। और भाई गुजरांवाले वालों याद रखना, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अनकरीब दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह सारा कुछ तुम्हारे सामने खोल के एक एक तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हें दिखा के पूछेंगे, बता बंदे वहां भी गया, 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 मरी भी गया, नारायण भी गया, कागान भी गया, बाबू सर टाप भी गया, खुंजराब भी गया, सकरदू भी गया, चित्राल भी गया, मालम जब्बा भी गया, ज्यादा पैसे थे तो तुर्की भी गया, और ज्यादा पैसे थे तो स्विट्जरलैंड भी गया। बंदे आज हमें सिर्फ इतना बता, तेरे मोहल्ले में हमारा घर था वहां क्यों नहीं आया? पूछना है उसे। गुजरांवाले वाले हो उन्हें पूछना जी। हाँ ये याद रखना, बबू फरमाते सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाए। एक ताड़ा खत्म तानू विखाया जाना जी। मैं कोई खत्म की शरी हैसियत पे गुफ्तगू नहीं कर रहा कि खत्म जायज नहीं है, मैं गल किसी और पासे लै जाओ चौक के। मैं ये कह रहा हूं वो नफल है, लेकिन तू पहुंच रहा है, तू आ रहा है, तू जा रहा है, कोई जनाजा तू नहीं छोड़ रहा। अच्छा जी, ये अब तकरीबन सफर शरीफ अपने इख्तिताम की तरफ रवाना हुआ है। अब जैसे रबीउल अव्वल नूर शरीफ आएगा, साथ ही शादियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, टका के शादियां होंगी। ज़ाहिर है जी आपने भी कई शादियां अटेंड करनी होंगी। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, आपको शादी के कितने कार्ड आते हैं? एक ही आता है ना, एक ही आता है, दो तो नहीं आते। एक कार्ड, महीना पहले तैयारियां शुरू, कपड़े, जुत्ती, सलाई, वेस्टकोट, फिर जितने जाना है उदन की नहा के धो के साबन ना मुंह धो के खुशबू ला के बूट पॉलिश करके। कितने कार्ड जी? एक कार्ड। भाई कितनियां मस्जिदां ने जी इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में कितनी मस्जिदें हैं? चलो कोई अंदाजा कोई मार दो, अंदाजा कह दो जी। चलो जी 15 लगा लिया। मोहल्ले वालों कितनी मस्जिदें जी? तानू 15 सुनेहा आंदे ने फजर दे। किन्ने जी? बकोल आपके, मेरे नहीं। बकोल शादी दे किन्ने कार्ड? फजर वेले किन्ने सुनेहा? सुनेहा भी सुन लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक कार्ड या नहीं, या वो बंदा जड़ा ना एक बेचे ना 11 बेचे। और जी कितों? मस्जिद विचों जी अल्लाह दे करू सुनेहा आ रहे। फिर जोहर वेले कितने सुनेहा? फिर 15। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बैठे थे चुप कर, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, वेले
پھر اثر ویلے سنے آ گیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، پھر مغرب ویلے پھر سنے آ گیا حی علی الصلاۃ، شاہ ویلے پھر آ گیا حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ شادی دے کنے کارڈ؟ ایک۔ اللہ دے کرو کنے سنیہا؟ 15۔ کیوں نہیں جاندے ہیں یار؟ میں اسی پہ گفتگو ختم کروں گا۔ او چلے ہو او کوئی تے پریت نبھاؤ یار، او کوئی تے اس رب نہ پریت نبھاؤ یار۔ پھر ایک کام کری آج سارے ہی اتھے بیٹھ کے، او بھائی باہر آلے ہو سن دے پیو گل میری؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ ارے پھر ایک کام کریے سارے بیٹھ کے، جدر جی مسجد چ نہیں نہ آنا، رب دا پیغام سن کے آؤ سارے اج تہیا کر کے اٹھیے۔ اج تو بعد کسے ویاہ تے نہیں جانا، اج تو بعد کسے ختم تے نہیں جانا، کسے سالگرہ تے نہیں جانا۔ جڑا سنے آیا صاف کہنا ہاں بھائی گل سن، مینوں میرا اللہ جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، جن نے زبان دیتی ہے، جن نے اکھاں دیتی ہیں، جن نے دل دیتا ہے، گردے دیتے ہیں، پھپڑے دیتے ہیں، جدی زمین ہے، آسمان ہے، چند ہے، تارے نے، سورج ہے، پانی ہے، نکا گوشت، وڈا گوشت، مچھی، ٹینڈے، کدو، پنڈیاں، سارا کچھ دیو دا ہے۔ وہ مینوں او اللہ بلائے جے میں کدی مسجد نہیں آیا، ایڈا تیرے منڈے دا ویاہ آ گیا کہ میں آواں، میں نہیں آنا۔ کوئی کر لو گے؟ نہیں ہونا۔ سپیشل جی ویاہ سالے دے منڈے دا ہویا تو کی چکنے میں لکھانے جی سر وچ؟ گل صاف ہونی چاہیے۔ جے حضرت جی سالگرہ ہوئی سالی دے منڈے دی تے نہ کر کے مار کھانی جے کسے کوئی نہیں ہونا۔ میں حضرت پھر اتھے گل مکان لگا، پھر مجھے ایک گل دا جواب دو یار، بندیاں نو آ تے اللہ نو نہ ہے کی ہویا ہے؟ بندیاں نو ہاں اللہ نو، جے بندیاں نو نہ نہیں نہ ہوندی پھر اللہ نو بھی نہ کرو۔ جے سالگرہ تے جانا ہے نا، جے ختم تے پہنچنا ہے، پھر مسجد چ بھی آؤ ہے، پھر مسجد چ بھی آؤ، کیونکہ وقت جان دیا دا جی، وقت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، وہ چلے ہو کل جا کے اللہ نو کی منہ بکھانا جے یار ہے۔ الفایا سین تو لال خریدنے نو، ونج کولے آندا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارے ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو ہے۔ نماز پڑھو، پڑھو گے نا سارے انشاءاللہ، 5 وقت دی 5 وقت دی نماز پڑھو پتر، محبت ونڈو، پیار کرو، والدین دا ادب کرو، جنہیں جوان منڈے ہو جنہاں کل والدین ہیں خدمت کرو، ٹھیک ہے جی۔ ویسے مناسب گل ہے لیکن ہن کر دینی چاہیے، جی نہیں کریں گے تو حالات اور خراب ہون۔ کھلارو ہاں جی ہاتھ، نہیں جی گل تو سن لو پہلے، وہ بندے ہاتھ کھلارو جڑے روز اپنی امی تے ابو نو کٹ کے سوندے، مسجد چ بیٹھے ہو جھوٹ نہ ماری ہو، دیکھ لو جی ایڈے وڈے مجمے چ سرخانے بندے جی جڑے روز راتی اپنی امی تے ابو نو کٹ کے سوندے نے، اینے بندے جی بس۔ وہ کی انہوں نے بگاڑیا تڑا جڑا نہیں کٹ دینا، تمہیں جمن دا جرم کر بیٹھے ہے۔ وہ ایڈے ایڈے تھی بچونگڑے سو پال کے ایڈے ایڈے سان کیتے ہیں، تھی کدی کٹیا ہی نہیں ہونا، تھی کدی کٹیا ہی نہیں۔ اور چلیا اپنے والد نو ویکھیا کر ہے، کدی وہ بھی انج سی انج
ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਂ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ तो की करूँगा। मैं जो इजाज़त दो तो मैं हिफ्ज़ करना चाहता कुरान। उन्होंने कहा जी इसमें चंगी गल केड़ी, वो भी कर लिया। फिर गुदर से नामी की इजाज़त मिली, लई वो भी मिल गई, लाहौर चला गया जामिया निज़ामिया। फिर हूँ अगर मैं पढ़दा तो फिर एक सूरत ऐसी कि वालिद साहब ने ड्यूटी करनी। ऐ तुसीं लंघ के आए हो ना नाल वार्डा तुहाडे, मेरे वालिद साहब वार्डा च लाइनमैन सन। बड़ी सख्ती की हज़रत उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी। हज़रत लाइनमैन सन, तारां खिंचियां, खंभियां ते चढ़े। हज़रत ओहो रिटायर हो गए हज़रत। फिर अल्लाह ने करम कर छड़े। असी किते टुर गए, मैं तो मेरे अबू जी ना। मैं उस दिन पहले दिन देखा और मैं फिर और पता लगा कि वालिद की हुंदा है। किते अंगूठा लाना सी हज़रत, वालिद साहब अंगूठा लाते, अंगूठा आए कोई ना। बड़ी बेटी बैठी सी ना अगे, यू फोन का दफ्तर सी। हूँ कहने लगी हज़रत साहब इस तरह करें, बाजार से लोशन लेके ना वालिद साहब के अंगूठे पे थोड़ा सा लगाएं ताकि जो को मैल कुछ है वो उतर जाए, फिर आप लगाएं अंगूठा आ जाएगा। क्योंकि हज़रत जी मजदूरी की, प्लास फड़े अबू जी ने, तारां खिंचियां, हज़रत मजदूरी की बड़ी ज़्यादा। और मैं हज़रत जी लोशन लैके आया तो मैं अबू जी ने कहा अबू जी इंज करो अंगूठा मैं लोशन। मैं उस दिन पहली बारी अपने अबू जी का अंगूठा वेख्या तो अबू जी के अंगूठे के लकीरां ना होने बराबर सन, तकरीबन मिट गई दी सन मजदूरी कर करके, तकरीबन मिट। मैं पहले दिन उस दिन अपने अबू जी का अंगूठा वेख्या तो मैं वेख के ना मैं अबू जी लकीरां कित्थे गई। कुछ खुशी भी सी, अल्लाह ने मेरे पुत्र को इन्ना नवाज छड़िया। तो कुछ ज़ाहिर है मजदूरी की सी, वो भी याद सी। थोड़ी खुशी थोड़ी गमी है। तो हम लोगों को पता की कहते हैं यार तेरियां लकीरां बनांदे मेरियां मिट गई। ये वालिद दे पुत्र, ये तुहानूं उस दिन पता लगेगा जिद्दन तुसीं खुद वालिद बनोगे कि वालिद किस तरह बच्चे पालदा है। साडा भी बड़ा इत्थे भी बड़ा कसूर है, इत्थे भी बड़ा जुल्म होया वालिद ने कि उहदा नां ही नहीं लिया किसी ने। मां लई कसीदे लिख दिते गए और इंज दे लिखे गए कि अमान वाला फी। कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जो मर जानी, बच्चियां दे दिल च हज़रत प्यो दा। मैं पढ़ने वाले पे नहीं कह रहा कि उसकी नीयत क्या थी, लेकिन भाई देख के पढ़ना। उलमा बैठे हैं, हर बात हर जगह करने वाली नहीं होती है। इतना माँ के लिए पढ़ा गया कि हमने प्यो को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो बेचारा राह ही कुछ नहीं है, उसके लिए कोई कसीदा नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई बात नहीं है। अल्लाह ये जो है ना कोई कहता नहीं पुतकारा, मैं फिर आपको यहाँ अपनी सुनाऊंगा, मैं किसी की क्या सुनाऊंगा। मैं मुसाफिर हूँ, ये अब आपसे उठूंगा इंशाल्लाह इशा पढ़ के 9:30 बजे हमने किबला ताहिर साहब के पास जाके बयान करना। 9:30, और पक्की बात तो नहीं है कि 9:30 ही बयान होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा हज़रत, ठीक है। ये आज का शेड्यूल है। कल हमने पिंडी जाना है हज़रत, पिंडी से अब आते आते इशा के बाद 2 बयान है, 3-4 तो बाद ही जाएंगे ना। ये हमारा रोज का शेड्यूल है। कभी हज़रत जी मैं मस्जिद में बैठा हूँ इस तरह नहीं हुआ, मैं 2 बजे 3 बजे 1 बजे 1:30 बजे घर गया और मेरे वालिद साहब तस्बीह लेके हज़रत जी सेन में चक्कर नहीं काट रहे थे। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा सुलेमान उंज भावें तेनों माफ़ी लभ जे, लेकिन जो सारी रात अबू जी तेरी वजह ना जागते ने ना, तेनों बड़े ही लित्र पैने नहीं अगे जाके। मैंने एक दिन अर्ज़ की, मैं अबू जी राती सो जाया करो। कहना की होया? मैं अबू जी सारी रात जाग, मेरा तो रोज़ का काम है, मैंने तो रोज़ इतने बजे आना है, आप सो जाया करो। क्योंकि मैं 17 साल बाद हुआ और हूँ भी एक, मां ने एक ही जमे है लेकिन अल्लाह ने ढेर दे छड़े। वेखो ना नवीद कित्थे पैदा होया, कित्थे जमे, अल्लाह ने भरा बना छड़े। अफनान साहब कित्थे जमे, कित्थे पैदा होया, अल्लाह ने भरा बना छड़े। बाहर सलमान खान साहब खलोते ने, कित्थे जमे, कित्थे, अल्लाह ने भरा बना छड़े। मां ने सुलेमान एक ही जमे लेकिन भरा बड़े दिते मैंने फिर उन्हें। तो मैं एक हूँ, तो पता कैसे क्या कहते हैं? कहते हैं यार यदि एक ही अख होए वो भी सड़कते होए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। तू कहते हो जी कोई कहता नहीं पुतकारा मामा जी तू मर जाती। खुदा का नाम लो यार, किस प्यो नूं नींदर पैंदी है पुत्र घर ना आया हो? किहड़े प्यो नूं नींदर आती है यार पुत्र घर पैंदी है जी भाजी नींदर? कैसी बातें करते हो यार। खुदा का वास्ता अपने वालिद की कदर करो।
میں کو حضرت جی کو والدہ کی مخالفت میں نہیں بول رہا، اس لیے بول رہا ہوں اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کے لیے بتاؤ کون سا کلام ہے اس کے لیے؟ ہاں کسی نے لکھا ہو، کسی نے پڑھا ہو؟ وہ ایک میاں صاحب دا شعر حضرت جی، کسی نے پڑھا، کیا ہوا؟ ردی ترین چیز بن گیا باپ حضرت۔ کوئی اس بچے بدتمیزی کرتے ہیں اس سے، اس کو سمجھتے بیچارے کو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، لیکن ملے گی اسی کو جس سے والد راضی ہوگا حضرت۔ ہاں جی یہ بات یاد رکھنا، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، لیکن ملے گی کس کو؟ جس سے ابو جی راضی ہوں گے۔ اس لیے پتر پنیاں کٹیا کرو ابو جی دیاں، راتی گھر آن تے پیر دبایا کرو، مونڈے دبایا کرو، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرو، اللہ تمہیں بادشاہیاں دے دے گا۔ بھئی کٹو گے نا سارے؟ ٹھیک ہے جی، کٹو گے نا جی؟ ہاں ٹھیک ہے جی، جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر، بس وقت تھوڑا آگے جا رہا ہے۔ جو میں نے حضرت جی محسوس کیا ہے، وجہ پتہ کیا بنی ہے؟ ابو جی ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے سخت، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے باہر کا کام لینا ہے، اللہ نے سخت بنایا ہے۔ امی ہوتی ہے تھوڑی سی نرم، کیونکہ اللہ نے اسے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے۔ اب میں جو دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ بچے تھوڑی غلط فہمی میں آ گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ابو جی پیار نہیں کرتے ہیں، اور چلیا پیار کرتے نہیں تو تیرے واسطے دھوپے نکل جاندے نے، پیار کرتے نہیں تو بارش بھی نکل جاندے نے، پیار کرتے نہیں تو حضرت جی نہ دھند ویکھدے نے، نہ گرمی ویکھدے نے، نہ سردی دیکھتے ہیں۔ میں حضرت ایک دن سرگودے تھا، چونک میں کھڑا تھا، شدید بارش پئی پوے، ایک بندہ نا ریڑھی لا کے کھلوتا ہے، پتہ تو مجھے تھا کہ کیوں کھلوتا ہے، میں پھر بھی گیا، میں بھاجی ہے نہیں بارش پہن رہی ہے، جاؤ گھر آرام کرو۔ فرمان لگے یار میں بارش سے کھلواں گا تو میرے بچے آرام کرن گے نا۔ یہ پتر باپ ہوتا ہے، اپنیاں دو روٹیاں کٹھیاں کرنیاں کوئی اوکھیاں کام نہیں، ذلیل پتر بندہ اولاد واسطے ہوندا ہے، اپنا ایک سوٹ کٹھا کرنا کوئی اوکھا کام نہیں، بندہ کر ہی لیتا ہے۔ ذلیل حضرت جی کرواندے نے بندے، اور پھر کی ہوندا ہے کھوتے جڑے جوان ہو کے پھر ابو نوں سامنے کھلو کہندے تو ساڈے لئی کی کیتا ہے؟ اور ظالمے نے کیتا نہیں تے تو کٹا کیویں پل گئے ہیں؟ یعنی کچھ کیتا نہیں تو کیویں پل گیا؟ مینوں اے تے دس کم از کم، یعنی کیتا ہی کھ نہیں تو کیویں پلے ہیں؟ تو کتوں ایڈا آسان ہو گیا جی نے کیتا؟ اور انہیں کچھ کیتا تے پلے ہیں نا تو آج آ کے کہنے نے کیتا کی ہے؟ اور ہر بندے کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو ڈی ایچ اے میں رکھے، ہر بندے کا دل کرتا ہے میرے بچے سٹی ہاؤسنگ میں رہیں، ہر باپ کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی کرولا پہ بیٹھے، ہر بچے کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی برانڈ کے کپڑے پہننے، لیکن اس بیچارے کا بس نہیں چلتا۔ وہ کرتا ہے تمہارے لیے محنت، وہ نکلتا ہے، وہ بڑا اس کا بس نہیں چلتا یار۔ ہر باپ نے کوشش کی ہے میرے بچے بھی اچھے سکول میں پڑھیں، اس کا نہیں بس چلا، کیا کرے وہ؟ آج تو اس کو پوچھ رہا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا تو پلا ہے نا، اس کو رب نے تھوڑا سخت بنایا ہے، وہ سختی کرتا ہے، اس پہ تم سمجھ جاتے ہو وہ محبت نہیں کرتا۔ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں نا، میری ماں میری بڈھی جڑی ہے نا، میرے بچے بھائی بنائی نہیں ہے، ان کپڑے پواندی ہوئے نا، شرٹ پواندی ہوندی 4 چومیاں لے لیندی، ماں ہے نا، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے مزاجن سخت بنایا ہے۔ اسے پھر بچے کیا سمجھ جاتے ہیں، امی بہتا پیار کر دی، ابو نہیں کرتے کوئی۔ وہ یار صرف وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح ماں کرتی، اس کو اتنی بڑی سزا نہ دو یار، وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ تیری فیس کی فکر اسی کو ہوتی ہے، تیرے یونیفارم کی فکر اسی کو ہوتی ہے، تیری کتابوں کی فکر اسی کو ہوتی ہے، تیرے گرمی سردی کے کپڑوں کی فکر اس کو۔ میرے والد صاحب بذات خود بڑے سخت، میں نے بڑی مار کھائی ہے اپنے ابو جی سے، لیکن میں نے کہا نا بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندے کے ساتھ ہوتی ہیں پھر اس کو۔ میں نے پہلے دن جب یہ سیکھا کہ والد کیا ہوتا ہے، میرا بیٹا تھا، اس کو چوٹ لگ گئی، ہم جوتیوں کی دکان پہ گئے، اس نے ہاتھ چھڑوا لیا، بھاگتا بھاگتا ریک سے ٹکرایا، اس کی آنکھ پھٹ گئی، ابھی تک یہ نشان موجود ہے ادھر ادھر۔ میں اس کو اٹھا کے اسپتال لے گیا، انہوں نے ہاتھ لیا، مصباحی صاحب دا منڈا آیا جناب، وہ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے، تو وہ مجھے ڈاکٹر کہنے لگا حضرت سٹچ لانے پڑیں گے۔ میں یار آکھے ان جی اگر کو کام انہیں کہ نہیں حضرت کھولی اینی کہ گئی سٹچ لانے پڑیں گے، میں چل لا جب سٹچ لگانے لگا نا، میں پاس ہی کھڑا تھا، مجھے کہتا ہے حضرت تھوڑا پرے ہو جاؤ کہتے دل نہ کٹ جاؤ۔ میں بھائی میں ابو ہاں، میرا تو کیوں دل کٹنا ہے؟ تو لاسٹ سٹچ اللہ، اس نے حضرت جی انجیکشن دیا ہوا تھا، لیکن بچہ تھا نا، جب اس نے نیڈل دیکھی، اس میں دھاگا دیکھا، اس نے دیکھا کہ وہ نیڈل میں، تو وہ میں پاس جو کھڑا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا ایک زوردار چیخ ماری اور کہتا کیا ہے، ہائے بابا، کیا کہتا ہے؟ ہائے بابا، ہائے بابا میرے ہاتھے وجہ آ گیا، اور میرا دل واقعی کٹ گیا اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔
جب مجھے ہوش آئی ایک بیڈ پہ وہ تھا ایک بیڈ پہ میں تھا. اس دن پھر مجھے پتا چلا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے. بڑی محبت ہوتی ہے یار ابو کو, بڑی محبت کرتا ہے باپ بھی یار, بڑی محبت کرتا ہے باپ یار, لیکن صرف وہ اظہار نہیں کر سکتا جیسے ماں کرتی ہے. اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ دو یار, وہ ردی نہیں ہے, وہ باپ ہے, اس کی رضا میں رب کی رضا ہے. اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ میرے پتر دو. وہ بڑا جوان تھا, کڑیل جوان تھا, تجھے جوان کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا یار. تو اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے, تیرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کبھی تو نے اس کے کندھے نہیں دبائے, کبھی تو نے اس کے پاؤں ہی نہیں دبائے ہے. تو کیسا پتر ہے یار, خدمت کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.